کیا پڑھنا ہے، رٹی رٹائی ذاکری تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا تھا، جب ان کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے ان کی زندگی کے، کچھ دن بعد پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اون بیٹا ذاکری اب سمجھ آئی ہے اور موت بھی آ گئی ہے۔ بس یہی ہے کہ آپ کا چینل سبسکرائب کریں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ ذاکر عامر عباس ربانی، جناب اون رضا ربانی صاحب۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ چلتے ہیں آج صاحب کی طرف۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ سنیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیر الحمدللہ۔ وعافیت ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی آپ کا شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ نے ہمارا انٹرویو لیا ہے، آپ کی مہربانی دی۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بتائیں آپ نے اس کو کیسے شروع کیا، ذاکری کی طرف کس طرح سے آیا؟ جی جس طرح کہ آپ اور آپ کے دیکھنے والے اور تمام پاکستان کے امام حسین کے عزادار جانتے ہیں کہ میں ایک ذاکری گھرانے کا فرد ہوں۔ میرے بابا کا نام ذاکر سید عامر عباس ربانی ہے، تو ان سے امپریس ہو کے وہی میری زندگی کے رول ماڈل ہیں، ان سے درس حاصل کر کے، ان کی محفل میں بیٹھ کے، ان کی گفتگو سن کے، ان کی ذاکری سے امپریس ہو کے یہ سب سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور انشاءاللہ دعا ہے جس طرح ہر ذاکر کی نسل میں ذاکری چلتی ہے، الحمدللہ اگر سائیوں نے کرم فرمایا تو ہماری نسل میں بھی یہ ذکر حسین اسی طرح چلتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ہمیں بتائیں کہ آپ کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے؟ جی میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، میں نے کپس کالج میں پڑھتا رہا ہوں لاہور، الحمدللہ میں گریجویٹ ہوں ادھر لاہور سے۔ ابتدائی تعلیم میں نے بکھر سے حاصل کی تھی، میٹرک تک میں بکھر پڑھا تھا۔ میٹرک کے بعد پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا تھا لاہور کپس کالج میں، پھر ادھر سے میں گریجویٹ ہو کے نکلا ہوں الحمدللہ۔ میٹرک میں کسی استاد کا نام ریکمینڈ کرنا چاہیں جو آج تک آپ کو یاد ہوں؟ جی استاد تو بہت سارے ہیں، اور استاد کا رتبہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ماں باپ دوست کوئی ٹیچر ایسا ہوتا ہے جس سے آپ بہت امپریس ہوتے ہیں، اور اسکول لائف میں بھی وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، وہ کون سا ٹیچر تھا، اس کا نام بتائیں؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ استاد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ایک عام انسان کو ایک کامیاب شہری بناتا ہے۔ تو میرے جو رول ماڈل ہیں، میرے استاد محترم جناب شاعر اہل بیت بھی ہیں وہ، اور انگلش کے ہمارے وہ ٹیچر تھے جناب عمران راہب صاحب، جناب ناصر نوتک صاحب کے وہ کزن ہیں، وہی میرے رول ماڈل بھی ہیں الحمدللہ۔ بہت اچھے انسان ہیں وہ، اور استاد تو استاد ہی ہوتا ہے۔ جی اور ذاکری میں کس کو استاد، کس کی شاگردی میں آپ رہے؟ جی میں نے ذاکری میں کسی کے آگے شکر نہیں رکھی، میری شکر کربلا محلہ میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے اپنا جو آغاز ذاکری تھی میں نے کربلا سے کی تھی، اور میری شکر کربلا ہے سرکار وفا کے روزے پہ۔ آپ کی زندگی کا کوئی مشہور واقعہ، یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا ہو جہاں واقعی آپ کو ایک واقعہ ہوا ہو جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں؟ جی واقعات تو زندگی میں بہت سارے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا، وہ ہے میرے دادا جان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ جو صدمہ تھا، وہ جو کیفیت مجھ پہ گزری تھی، وہ یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ میں اپنے دادا کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، ان کے ساتھ میرا بہت پیار تھا، اور ان کی دعا کا صدقہ ہی ہے، اور یہ کریمہ اہل بیت کا کرم ہے جو آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں ممبر حسین پہ آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنی قوم سے خطاب کرتا ہوں، اور بذات خود ہماری حیثیت کوئی ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے، یہ سب مومنین کی دعائیں ہیں اور بی بی کی کریمی ہیں۔ آپ ذاکرین میں آنے والی ینگ جنریشن ہے جو، اس کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے وسیلے سے؟
جی آپ کے چینل کے وسیلے سے یہی پیغام ہے ینگ جنریشن کو کہ جی ذاکری ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ ایک بڑی مشہور مثال ہے سلطان الذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ مرحوم صاحب، مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا تھا، جب ان کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے ان کی زندگی کے، کچھ دن بعد پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اون بیٹا ذاکری اب سمجھ آئی ہے اور موت بھی آ گئی ہے۔ ذاکری ایک بہت لانگ پیریڈ ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ذاکری، عاجزی، انکساری، تحمل مزاجی، اخلاق، پیار، یہ سب اگر ایک انسان میں ہے تو وہ مکمل ذاکر ہے، جسے ذاکر کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ ذاکر نہیں ہیں۔ تو میں ینگ جنریشن کو، جو نئے بچے ہیں جو آنا چاہتے ہیں ذاکری میں انہیں یہی کہنا چاہوں گا، اول وقت میں نماز پڑھیں، ہو سکے تو تہجد پڑھیں، نہیں تو فریضہ نماز تو ضروری ہے، وہ کسی صورت قضا نہ ہو وہ پڑھیں، نماز کے بعد قرآن پڑھیں، یہ زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ گاڑی میں جس طرح ذاکرین سفر کرتے ہیں تو کوشش کریں ویلا بیٹھنے سے، اگر ٹائم آپ نے پاس کرنا ہے، موبائل کو آپ ٹائم چھوڑا دیں، تسبیح سیدہ پڑھتے رہیں گاڑی کے اندر۔ یہ میرا پیغام ہے آپ کے چینل کے وسیلے سے۔ اگر کوئی عمل کر لے گا تو بسم اللہ، نہیں کرے گا تب بھی بسم اللہ۔ بس جی یہ ذاکری ایک، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت لمبا ایک ڈیوریشن ہے اس کا، شاید یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آج کل کا جو دور ہے یہ بھاگ دوڑ کا دور ہے، کوئی کہتا ہے میں نمبر ہوں، کوئی کہتا ہے میں نمبر ہوں۔ جو پہلے حالات تھے اب وہ نہیں ہیں۔ ہماری تو دعا ہے کہ اب مولا آئیں، یہ غم کی ہم پھوڑیاں اٹھیں، بیوی کا گھر بسے۔ اچھا، ینگ جنریشن جو ذاکرین کی طرف آ رہی ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کا تعلیمی میرٹ کیا ہو؟ جی تعلیمی میرٹ تھوڑے سے تھوڑا میکسیمم میٹرک تو ہونی چاہیے کم سے کم، اور 1-1.5 سال 2 سال درس میں بھی جانا چاہیے، پھر ذاکری کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ حلال حرام، نماز روزہ، اصول فروع کا جب پتہ ہوگا تب بھی آپ ایک مکمل ذاکر بن سکتے ہیں، ورنہ آپ نے جو آپ کے سامعین ہو گئے، آپ نے انہیں کیا درس دینا ہے، کیا سنانا ہے، کیا پڑھنا ہے، رٹی رٹائی ذاکری تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ آپ پہ دیکھنے والے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بس یہی ہے کہ آپ کا چینل سبسکرائب کریں، اور مولا ان کو، آپ کو اور دیکھنے والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں آپ کے لیے، ان مومنین کے لیے۔